مسجد تشریف لایا کرتے تھے، اور عورتیں ان سے باپردہ معصوم بچیاں اور بڑی وہ ان کے گھر میں آ کے ان سے اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں مروجہ مدارس کا یہ نظام اور یہ ڈھانچہ نہیں تھا۔ بس لوگ گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دارالعلوم دیوبند کی ابتدا کسی عمارت سے نہیں ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کی ابتدا علمی سفر کا وہ آغاز، قال اللہ و قال الرسول کی وہ صدائیں کسی خانقاہ، مدرسے اور مسجد کی مروجہ تعمیر سے نہیں ہوئی، بلکہ انار کے سائے کے نیچے سے یہ صدائیں بلند ہوئی، اور پورے دنیا میں اللہ نے اس ادارے کے اس فیض کو عام کیا۔ میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں خانقاہی تبلیغی اسفار کر چکا ہوں اور جاتا رہتا ہوں، وہاں کی گلی کوچے محلوں میں بھی الحمدللہ دیوبند کا فرزند موجود ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے گھر میں بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، وہ معصوم بچیوں کو پڑھاتے۔ ان کے محلے کی ایک یتیم بچی بے سہارا، بے سر و سامانی کے عالم میں، وہ بھی ان سے پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ وہ بچی آہستہ آہستہ قرآن تو اس نے پڑھ لیا، اور ضرورت زندگی جس پہ گزارنی ہے اتنا اللہ کا دین حاصل کر لیا۔ حضرت حسن بصری جب سمجھے کہ اب یہ بچی بلوغت کی طرف جا رہی ہے، تو ان کی والدہ کو بلا کے سمجھایا کہ جتنی اس کی ضرورت تھی دین حاصل کرنے کی وہ یہ کر چکی ہے، اب اس کو گھر میں ہی بٹھا دو، محلے سے بچیاں آئیں گی وہ پڑھائیں گی، اور یہ پڑھائے گی وہ پڑھیں گی، اور جہاں کہیں مناسب رشتہ مل جائے اس کا رشتہ کر دینا۔ وقت گزرتا رہا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے جو بصرہ کے بڑے تاجروں میں ان کا نام شمار تھا، والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کو بھی ایک نیک دیندار لڑکی چاہیے۔ آج تو ہم لڑکی بھی وہ دیکھتے ہیں، دینداری ہم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، بڑے بڑے دیندار دینداری کو نہیں دیکھتے، مال اور دنیا کو دیکھتے ہیں، جس کی اللہ کی یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اوقات نہیں۔ جو آپ کے گھر میں آئے گی وہ 2 وقت کی روٹی ساتھ لے کے آئے گی۔ میرا یہ ایمان ہے، اللہ نے جس روح کو دنیا میں بھیجا ہے وہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ اپنا آخری گھونٹ پانی بھی پورا کر کے نہ چلا جائے۔ اللہ پر بھروسہ تو کر لو، یقین تو کر لو۔ تو خیر، یہ بچی غریب ہے لیکن اس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے، دنیا کی چیزیں اس کے گھر میں نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس کے وجود سے وابستہ ہے، اس کا وجود آقا کی سنتوں سے آراستہ ہے۔ جس راستے پہ گزرتی ہے زمین بھی اس کو دعا دیتی ہے، جس حیا سے سر چکا کے گزرتی ہے، آنکھیں نیچے کر کے گزرتی ہے، باپردہ اور شریعت مطہرہ میں ڈھپی ہوئی گزرتی ہے، وہ آب و ہوا، وہ فضائیں بھی اس کو دعائیں دے رہی ہیں۔ تو باپ کا اکلوتا بیٹا، وہ بھی حسن بصری رحمہ اللہ کا شاگرد، یتیم بچہ ہے، بصرہ کا بڑا تاجر ہے، حضرت کے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کے اعتبار سے بھی مال دیا، دین کے اعتبار سے بھی مال دیا، سینے میں قرآن ڈال دیا، سینے کے اندر احادیث مصطفیٰ کا پیوند کر دیا، عمل کی بھی توفیق عطا فرما دی ہے، اب مجھے آپ اپنی مرضی کا کوئی اچھا رشتہ عنایت فرما دیں یا بتلا دیں یا دعا کر دیں۔ حضرت حسن بصری سمجھ گئے
انہوں نے اس کو کہا فلانے محلے میں فلانے گھر جاؤ اور دستک دو، کہو آپ کی بچی کا رشتہ لینے حسن بصری نے بھیجا ہے۔ آج بھائی بھائی کو نہیں کہہ سکتا کہ میری بچی اپنے بیٹے کے لیے لے لو۔ دنیا کے دھندل کے اندر ہم اتنے گر چکے ہیں۔ وہ حضرت حسن بصری کے ارشاد کی تعمیل میں ان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ بچی کی ماں ہے۔ کہا میں فلاں ہوں، حسن بصری نے بھیجا ہے اور آپ کی بچی کا رشتہ چاہیے۔ اس نے کوئی دوسری بات نہیں کی، کہا کہ حسن بصری کو کہو ہمیں قبول ہے۔ حضرت حسن بصری نے نکاح پڑھا دیا، میاں بیوی کی رخصتی ہو گئی، ان کے گھر بیاہ کے لے آئے۔ 5-6 مہینے خاوند نے بیوی کی اطاعت کو دیکھا، اس کے جلوے اور خلوت کو دیکھا، اس کے رہن سہن کو دیکھا، اور اس کی محبت اس کے دل میں پیوند ہو چکی تھی، اور اپنی زندگی کا سارا سرمایہ جو بھی بصرہ کے اندر اس کی تجارت تھی وہ اپنے بیوی کے نام کر دیا۔ اللہ کی شان 8 مہینے کے بعد وہ شہر بغداد اور شام کی طرف قافلوں میں جا رہا ہے تجارت کی غرض سے، تو راستے میں قافلہ لٹا اور یہ بھی اسی قافلے میں شہید ہو گئی۔ لیکن اس 2 مہینے کے بعد یعنی 10ویں مہینے میں اللہ نے اس کو اس کے گھر میں ایک خوبصورت بیٹا عطا کر دیا، یتیم بچہ پیدا ہو گیا۔ ماں بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، صلاحیتوں والی ہے، سینے میں قرآن ہے، آنکھوں میں حیا ہے، شرم کا زمانہ ہے، دینداری ہے۔ اللہ کے ہاں جو کچھ نعمتیں دینداری کی ہیں وہ اس کو عطا کی ہے، اور دنیا بھی اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ لیکن اس نے اپنی جوانی کی ساری خوبصورتی، سارا مال و متاع اپنے اس اکلوتے بیٹے کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے دل کے تمام جذبات، خواہشات، خوبصورتی، مال، جوانی اپنے پاؤں کے نیچے رون دی۔ اس نے اگلی شادی نہیں کی، بڑی شادیاں آئیں لیکن بچے کی خاطر نہیں کی۔ عزیز بچوں، ذرا یہ ماں باپ کی میں سنا رہا ہوں، ذرا آپ بھی غور سے سننا۔ آپ پر ماں باپ کی بڑی محنتیں ہوئی ہیں، بڑے ارمانوں سے آپ کو اللہ کا قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ آپ کو ہوٹلوں میں بھیج سکتے تھے، آپ کو سکول، کالج، یونیورسٹیوں کی تعلیم دلوا سکتے تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جاگیردار لوگوں کے بچے ہو، لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں۔ یہاں اللہ کا قرآن اپنی بخشش مغفرت کی خاطر آپ کو سینوں میں اللہ کا قرآن ڈالا ہے۔ اپنے ماں باپ کی جوانوں، اپنے ماں باپ کی ذرا سوچوں کا اور اپنے ماں باپ کی جو ذہن اور دماغوں میں آپ کے لیے جو سوچیں ہیں، جو ارمان ہیں، اس کی بھی قدر کیجئے۔ وقت کے ساتھ یہ بچہ آہستہ آہستہ اب بڑا ہو رہا ہے۔ ماں اس کو اپنے ساتھ مصلے پہ کھڑی کرتی ہے، اس کو سامنے بٹھا کے وضو کرتی ہے، اس کو سامنے بٹھا کے دین اسلام کے آداب سکھاتی ہے، کھانے کے آداب سکھاتی ہے۔ وہ تو وہ ماں تھی، اور آج کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ عشاء کی آذان ہو رہی ہے، ایک طرف بیٹا ہے، دوسری طرف بیٹی ہے، اور ادھر ماں اور باپ دونوں بیٹھ کے آذان کی آواز آ رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے انسان، ساری اللہ کی نعمتیں کھانے والے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے، اس روئے زمین پر چلنے والے، اللہ کی نعمتوں سے اپنے جسم کو آراستہ کرنے والے، آواز آ گئی ہے سب کچھ چھوڑ دے، اب میری طرف تو آ جا۔ لیکن وہ انسان ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اور وہ انسان وہاں بیٹھ کے فلم اور ڈرامہ دیکھ رہا۔ تو جس بچے کے ذہن میں آذان کی آواز کے ساتھ اللہ کی نافرمانی والے آلات اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی اور اس کے دل کی کیمرے میں محفوظ ہو رہی ہوں گی، پھر اس بچے سے آپ کیا توقع کریں گے؟ ماں باپ آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔
تو خیر یہ بچہ وقت کے ساتھ بڑا ہوتا رہا. جب یہ بچہ 4 سال کا ہوا، ماں مصلی پہ بیٹھ کے مانگ رہی ہے، میرے اللہ یہ بچہ میں نے آپ سے آپ کے قرآن کے لیے مانگا ہے، یہ بچہ میں نے احادیث مصطفیٰ کے لیے مانگا ہے، یا اللہ یہ میں نے آپ سے آپ کی بندگی کے لیے مانگا ہے، اپنی آخرت اور عاقبت کو سنبھالنے کے لیے مانگا ہے. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماں نے نورانی قیدہ ہاتھ میں تھمایا، برقع پہنا، حیا کا زمانہ ہے، تربیت بھی ملحوظ خاطر ہے. حسن بصری کی درسگاہ میں لے کے جاتی ہیں، لے کے آتی ہیں. جب سمجھ گئی کہ اب بچہ 7 سے 8 سال کا ہو گیا ہے، اب وہ خود جا سکتا ہے، ماں بچے کو کہتی ہے بیٹا حیا کا زمانہ ہے، میری جوانی ہے، میں تو گھر کے کام میں مصروف ہوں، یہ قیدہ اور قرآن ہاتھ میں پکڑ، یہ کتاب دین کی ہاتھ میں پکڑ اور حسن بصری کے پاس جا تاکہ تیری دنیا آخرت بدل جائے اور تیری وجہ سے تیرے باپ کو قبر کے اندر اللہ اپنی رحمات و برکات سے نوازتا رہے، میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنتا جائے. تو ماں ساتھ یہ بھی سمجھا رہی ہے، بیٹا محلہ بڑا عجیب و غریب ہے، راستے میں مداری بھی ملیں گے، خوبصورت بھی ہو، حسین و جمیل بھی ہو، مالدار بھی ہو، ذہین بھی ہو، باکردار بھی ہو، لیکن خیال کرنا کسی جوئے کے اڈے پہ مت کھڑے ہو جانا، کسی شرابی کی محفل میں نہ چلے جانا، کسی نافرمانی والی جگہ پہ مت چلے جانا، کوئی شیطانوں والے کام پہ نہ کھڑے ہو جانا. کہیں یہ نہ ہو کہ درسگاہ سے کہیں تمہارا دل بھٹک کے شیطان کی طرف مائل نہ ہو جائے. ماں بڑے ارمان لیے دروازے سے رخصت کرتی ہے، دور تک بیٹے کو دیکھتی ہے. بہرحال وقت کے ساتھ بڑا ہوتا رہا. اب یہ بچہ جا رہا ہے، محلے میں ہر قسم کے لڑکے مل گئے، آوارہ بھی مل گئے، آزاد بھی مل گئے. اور آج کل کے اس معاشرے کے جو اپنے آپ کو جس کو بیٹھ کر موتر کرنا بھی نہ آئے، وہ بھی پڑھا لکھا معزز آدمی ہے، وہ بھی اس کو مل گئے. اب یہ آہستہ آہستہ شیطان کی جال میں لگ گیا اور درسگاہ سے اس کا ذہن ٹوٹتا رہا، ٹوٹتا رہا، ٹوٹتا رہا. اور ماں ادھر روتی رہی، حسن بصری سے جا کے دعائیں کرواتی رہی، مصلی بچھا کے رب کے سامنے کہ یا اللہ میرے اوپر یہ کیا قیامت آ گئی ہے، یہ تو یتیم بچہ تھا، میں نے آپ سے آپ کے قرآن کے لیے مانگا تھا، میں نے آپ سے آپ کے دین کے لیے مانگا تھا، آپ کی بندگی کے لیے مانگا تھا، اپنی آخرت عاقبت کو سنبھالنے کے لیے مانگا تھا. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، برسوں تجھے بچپن نے خوب کھلایا، جوانی نے تجھ کو آ کے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو آہستہ یہ جوان ہوتا رہا، گندی محافل، گندی مجالس، مدرسے سے دل ٹوٹا، دین سے دل ٹوٹا اور ان کی مجالس میں بیٹھا، ماں روتی رہی، حسن بصری بھی دعائیں کرتے کرتے تھک گئے. بالآخر یہ جوانی بھی بچپن جوانی میں بدلا اور جوانی کے ایام بڑھاپے میں بدلنا شروع ہو گئے. اب جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، عوارض اس کو گھیر لیتی ہیں، کبھی اس کو سر میں تکلیف ہے، آنکھوں کی بینائی بھی جا رہی ہے، کمر میں درد بھی شروع ہو گیا، گھٹنوں میں بھی درد شروع ہو گیا. آہستہ غرض یہ قصہ ہے مختصر یہ کہ وہ بسترے پر لیٹ گئے، ماں تڑپ رہی ہے. ایک دن ماں اس کو توبے کی تلقین کرتی، وہ کہتی ماں توبہ تو جوانی میں قبول ہوتا ہے، بڑھاپے میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے بندے جو اپنی جان پر گناہوں کی وجہ سے ظلم کر بیٹھا ہے،
معصیتوں میں اپنی زندگی کو پلید کر چکا ہے، زندگی کی کتاب گناہوں سے بھر چکا ہے، پھر بھی مایوس نہ ہو۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں میرے رب کا سہارا باقی ہے۔ ماں بھی آخر ماں ہی ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف جب مرنے لگا، ماں سرانے بیٹھی ہے، رو رہی ہے کہ ہزاروں علماء صلاحہ کا قاتل جا رہا ہے، اس کا بنے گا کیا؟ اس نے آنکھ اٹھا کے ماں کو دیکھا، ماں تو ایک بیٹے کے لیے اتنا تیرے دل میں تڑپ ہے، جس کے پاس جا رہا ہوں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ کر لو، دنیا میں ان علماء کی قدر کر لو، ان صلاحہ کی قدر کر لو، ان اللہ اللہ کرنے والوں کی قدر کر لو، تو یہ اب اس کی سسکیاں آخری مراحل میں شروع ہو گئی۔ ماں کو کہتا ہے، ماں میری آخری فرمائش زندگی کی موت و حیات کی کشمکش میں ہو، جائیے حسن بصری کے پاس اور انہیں کہیے میری مغفرت کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ آپ کی وجہ سے میرے گناہ بخش دے، اور اگر ہو سکے تو میرے پاس ان کو لے آئیں۔ ماں بھی ان کی شاگرد تھی، تڑپتی ہوئی دھوپ میں گئی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی پڑھا کے گھر آئے، تھکے ماندے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا حضرت فلاں نافرمان آپ کے شاگرد کی ماں اور آپ کی شاگردہ۔ کیوں، کیسے آئے؟ میرا بیٹا آخری موت کی سسکیوں میں ہے، وہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بی بی دنیا میں اس کو بڑا سمجھا دیا، وہ میری بات اس کی سمجھ میں نہیں ہے۔ ماں نے کہا، آخر ماں جی حضرت ایک نظر اس کو دیکھ لے۔ فرمایا اچھا زور کے بعد آ جاؤں۔ چلی گئی۔ ماں نے پوچھا، بیٹے نے پوچھا ماں سے کہ ماں حسن بصری نے کیا کہا ہے؟ کہا بیٹا حسن بصری نے کہا جب جوانی میں میرے ہاتھ نہیں آیا، میری دعاؤں کی زد میں نہیں آیا، میری تربیت میں نہیں آیا، اب بھی وہ میرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اس گناہگار شخص نے، اس بیٹے نافرمان نے، ماں کے نافرمان نے آسمان کی طرف ایسی نگاہ اٹھائی، آنکھوں سے اتنے موٹے موٹے آنسو گرے، اور پھر ماں کی طرف مخاطب ہو کے کہا، ماں میں تو ویسے دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میری 2 وصیتیں پوری کر دینا۔ کہا بیٹا کیا وصیت ہے؟ کہا ماں اپنا دوپٹہ اتار کے میرے گلے میں ڈال کے محلے میں مجھے گھسیٹ دینا، تاکہ محلے والوں کو، علاقے والوں کو پتہ چل جائے کہ اس کی ماں نے اپنے سارے جذبات، اپنی ساری خواہشات اس ایک گناہگار انسان کے لیے پاؤں کے نیچے رون دی تھی، لیکن یہ پھر بھی ماں کا وفادار نہ بن سکا۔ مجھ سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ ماں دوسری میری آخری درخواست، جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے کے اسی گھر کی حویلی میں دفنا دینا، بلکہ مجھے مسلمانوں کی قبرستان میں نہ لے جانا۔ بیٹا وہ کیوں؟ ماں اس لیے کہ میں بہت گناہگار، خطاکار اور بدکار انسان ہوں، میری گناہوں کی وجہ سے کہیں عام مسلمانوں کو اذیت نہ مل جائے۔ یہ بات کرتے کرتے روح پرواز کر گئی۔ ادھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو اپنے رب کی زیارت ہوئی۔ فرمایا حسن بصری تو نے دنیا سے جاتے جاتے میرے ایک محبوب کو ٹھکرا دیا، میرے ایک ولی اللہ کو ٹھکرا دیا، جاؤ اس کو غسل دو، اور جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کی بخشش و مغفرت کروں۔ وہ اتنا کریم رب ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبول کرنے پہ آ جائے تو رنڈی کے پانی کو بھی قبول کر دے، اور دھتکارنے پہ آ جائے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی دھتکار دے۔ اس لیے ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سینوں کا انتخاب میرے رب نے اپنے قرآن کے لیے کیا ہے۔ اس سینوں کو دودھ کے برتن کی طرح پاک رکھنا۔ ماں باپ سے بھی کہوں گا، جہاں آپ کے دنیا آخرت کے بڑے فضائل ہیں، وبال بھی بڑی ہے، اس برتن کا اب لحاظ رکھ کے اپنی زندگیوں کو بدلنا اور اپنے چہروں پر میرے پیارے آقا کی سنت کو سجا دینا۔
اپنے گھر کے ماحول کو ان بچوں کی خاطر بدل دینا، اپنے گھر کو نمازیوں والا ماحول بنا دینا، ذاکرین والا ماحول بنا دینا، قرآن والا ماحول بنا دینا، دعوت اللہ والا ماحول بنا دینا، صلحاء کی ماحول بنا دینا۔ کبھی بھی دنیا میں دکھ نہیں کھاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہا سنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آؤ بھائی۔